السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے متعلق۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب، دوسری قسم ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسری قسم ہے مستحب یا سنت غیر مؤکدہ یا نفل۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں، لیکن آج ہم صرف اعتکاف سنت مؤکدہ کے متعلق ہی گفتگو کریں گے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلتیں احادیث کریمہ میں وارد ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف فرمایا کرتے، جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یعنی اخیر کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ اور اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی یہ روایت پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ اور بیہقی میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ یعنی کوئی شخص رمضان المبارک کے آخر عشرے میں یعنی آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کی فضیلت ایسی ہے جیسا اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ تو اب یہاں سے مسائل بھی ملاحظہ فرمائیں کہ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ یعنی بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ اسی طرح سے آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہٰذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے اپنے مولا سے یعنی اپنے مالک سے اجازت لینی ہوگی، اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو ہے یہ ہے کیا؟ تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ رمضان کے پورے عشرے اخیر یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں یعنی کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بری الذمہ ہوں گے۔ اور اس اعتکاف یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کیا اور روزہ نہ رکھا تو یہ اعتکاف ادا نہ ہوا، یعنی سنت ادا نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مرد حضرات کو مسجدوں میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے،
مثلا ابھی تک کے کوئی گھر میں جگہ متعین نہیں تھی نماز پڑھنے کی، لیکن اب اعتکاف کا ارادہ کیا تو کوئی ایک خاص جگہ مقرر کر لے جسے مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی مسجد، اب وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کی کچھ ضروری باتیں بھی ملاحظہ فرما لیں۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں، ایک حاجت طبعی، دوسرا حاجت شرعی۔ تو حاجت طبعی یعنی جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، یعنی معتکف جو مسجد میں اعتکاف کرے اسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے جبکہ مسجد میں نہ بنی ہو، لیکن عام طور پر شہروں میں پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے، وضو غسل کرنے کے لیے مسجد میں ہی ایک جگہ بنی رہتی ہے جس کو فنائے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد سے الگ ہوتا ہے لیکن مسجد کا ہی وہ حصہ رہتا ہے، تو وہاں پر جا سکتا ہے وضو اور غسل کے لیے۔ بلا ضرورت غسل کرنا منع ہے، اگر غسل اس پر واجب ہو جائے تو اب تو غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن بغیر ضرورت غسل یعنی ٹھنڈک پانے کے لیے اگر وہ بار بار نہانا چاہے، غسل کرنا چاہے تو اس کو شریعت ناپسند فرماتی ہے، منع فرمایا گیا۔ اسی طرح سے عورتیں بھی جو انہوں نے اعتکاف کی جگہ متعین کی ہے ان کے لیے بھی یہی مسائل ہیں کہ وہ قضائے حاجت کے لیے اس جگہ سے آ سکتی ہیں، باقی اور کام کے لیے انہیں اس مسجد بیت سے یعنی اس روم سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بغیر عذر کے اگر مرد مسجد سے باہر جائے اور عورت نے جو جگہ متعین کی ہے اعتکاف کی اس جگہ سے باہر نکل آئی بغیر شرعی حاجت کے، تو اب وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ جو ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں اعتکاف میں بیٹھیں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعا کریں۔ یقیناً یہ ایسا موقع رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو چاہیے یہ کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سچے دل سے توبہ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں اعتکاف کے متعلق، یا آپ کو اور بھی دینی مسائل کے متعلق سوالات کرنے ہیں تو آپ کمنٹس کے ذریعے سے اپنے سوالات بھیجیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو تسلی بخش جواب دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔